تھے. آئیے ذرا حضور کا ذکر کر لیتے ہیں. کیسے تھے میرے آقا؟ اللہ اکبر. سیرت بے مثال ہے, صورت بے مثال ہے, پیدائش بے مثال ہے, ولادت بے مثال ہے, بچپن بے مثال ہے, ہر ادا بے مثال ہے. اب شروع کرے تو کہاں سے کرے, لیکن آئیے وہ کس شان کے مالک ہیں, آئیے ذکر کرتے ہیں. میں سوچوں کیا کروں, اس لیے کہ جب گلستان پورا پھول سے بھرا ہو تو چننے والا سوچے گا شروع کہاں سے کروں, کون سا پھول اٹھاؤں, کون سا نہ اٹھاؤں. لیکن آئیے اگر ذکر شروع کر رہے ہیں تو پھر شروع ہی سے شروع کرتے ہیں. کیسے تھے میرے آقا؟ تو سیدہ آمنہ خاتون حضور کی پیاری امی جان کہتی ہیں کہ جمعرات کے دن میرا نکاح ہوا حضرت عبداللہ کے ساتھ, اور اسی پہلی شب میں عبداللہ کی پیشانی سے نور محمد نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا. آمنہ کہتی ہے جیسے ہی صبح ہوئی مجھے نہیں پتا کہ میں ماں بننے والی ہوں, میں نے پانی کی ہانڈی لی اور ٹھلیا لے کر کنویں کی طرف گئی تو میں نے کیا دیکھا, جس کنکر پہ قدم رکھتی ہوں وہ کنکر موم کی طرح میرے پیر کے نیچے نرم ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. میں حیران ہوں کہ مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا. مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی, میں حیران ہوں مجھے ہو کیا گیا ہے. شام کو میں بستر پہ لیٹ گئی یہ سوچ کر مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا. آنکھ بند تھی, اسی آنکھ بند میں میں نے خواب میں کیا دیکھا, عبد المطلب کی طرح ایک خوبصورت بزرگ آ کے کہتے ہیں بیٹی آمنہ تجھ پہ جادو نہیں ہوا بلکہ آخری نبی تیرے شکم میں آیا ہے, تو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے, سید الانبیاء کی ماں بننے والی ہے, امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے. میں نے پوچھا بابا آپ ہو کون اتنے خوبصورت جو یہ بشارت لے کر آئے ہو؟ تو کہا تیرا دادا ابراہیم خلیل اللہ ہو. پہلے دن ماں کے شکم میں آئے تو ابراہیم خلیل نظر آئے. دیکھو یہ نبی ہے. اور پھر میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آگے بڑھنا ہے. اور جب آخری دن تھا شکم مادر کا, آمنہ فرماتی ہے جب ان کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا, میں نے گھر میں بیٹھے ہوئے اس نور کی روشنی میں ملک شام کا محل دیکھ لیا. ماں کو اپنے نور میں ملک شام کا محل دکھاتے ہیں, ماں کو اتنا دکھاتے ہیں تو خود کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. یہ اپنے نبی ہیں, قدر نہیں کی, ہیروں سے دل لگایا, چوروں سے کرکٹروں سے دل لگا, ان سے کب دل لگاؤ گے؟ آپ کہیں گے امین القادری ہم پہ الزام نہ رکھ. میں نے کہا کیوں نہ رکھوں, انڈیا پاکستان کا ٹیم کا میچ ہو تو دکانیں بند کرتے ہو, کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی ہے؟ کرکٹروں کو ملے گا بہت کچھ, تمہیں کیا ملے گا ظالموں؟ جو قوم کرکٹ سے زیادہ اپنے نبی کی آواز کو اہمیت نہ دے اس قوم کو عزت کی زندگی ملے گی. عشق کا دعویٰ نبی سے, وفا کرکٹروں سے. عشق کا دعویٰ نبی سے, وفا ہیروں سے. افسوس, 100,000 افسوس. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو, لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کچھ کرو نہ کرو ان سے عشق کرو. ایک دن مرنا ہے, کوئی قبر میں نہیں آئے گا, نہ ابا نہ اماں نہ بھائی نہ بھتیجا نہ بیوی نہ بچہ نہ مال نہ دولت, کچھ نہیں, کوئی نہیں آئے گا. وہی آمنہ کا لال قبر میں آئے. چلے ان کا ذکر کر لیں. یہ دکھڑے تو بہت رونے ہی ہے, میں تو اسی یہی سارے دکھڑے کرتا رہتا ہوں, لیکن ان کے ذکر کی بات آئیے تو پھر ذکر ہی کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو اب آمنہ خاتون فرماتی, ذرا توجہ, چونکہ میلاد بھی ہے, ذکر ان کا کیسا ہے, کثرت سے ذکر کرو مزہ آئے گا. دیکھو سوچو, یقین جانو, ایمان سے کہنا ان کا ذکر چھڑا تو کتنا اچھا لگ رہا ہے. ان کا ذکر اتنا اچھا ہے تو وہ کتنے اچھے ہوں گے, کتنے اچھے ہوں گے. اب سنو, حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دودھ پلانے کے لیے ان کو لے کر کے گئی. فرماتی ہیں, توجہ, فرماتی ہیں میں نے سوچا اتنا عظیم یہ شہزادہ ہے, اس لیے کہ بہت کچھ دیکھ لیا تھا, کیا کیا دیکھا تھا, اگر وہ چھیڑوں گا تو گھنٹوں لگیں گے, لیکن ابھی وہ نہیں چھیڑتا. پھر کسی موقع سے, حالانکہ میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے, سننا ہے تو آپ ادھر جا کر کے سن سکتے ہیں, لیکن آپ توجہ کریں. حلیمہ کہتی ہے میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی, اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا, اتنا حسین کبھی نہیں دیکھا, اتنا جمیل کبھی نہیں دیکھا. اور تو کیا دیکھتی, جبریل نے نہیں دیکھا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا, آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت. حسان کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. لوگ کہتے نعت پڑھنا بدعت ہے, حسان نعت پڑھ رہے ہیں. حسان کہتے یا رسول اللہ
आंखों ने देखा ही नहीं। आंखें देखती जब कोई पैदा होता, आप जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं, और आपको अल्लाह ने बेऐब बनाया, और गोया आप जैसा चाहते थे वैसा अल्लाह ने आपको पैदा किया। हसन कह रहे हैं, अमीर खुसरो कहते हैं, परी पे कर निगारे सर वो कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, ये दुनिया क्यों सुबह होती है दुनिया में? कहते हुजूर के चेहरे की बरकत से सुबह होती है। जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। कहते हैं कि दुनिया में जो रोशनी है उनके चेहरे की वजह से है, और दिलों को जो जिंदगी मिली है उनके विसाल की वजह से है। और कहते हैं बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलाम गुलामान आले मोहम्मद। इसीलिए तो जामी इधर उधर फिर रहा है बड़ी वफादारी से। क्यों फिर रहा है? आले मोहम्मद की गुलामी करने के लिए फिर रहा है। ये जामी कह रहे हैं। और जब यही बात मेरे इमाम कहते हैं, वो कलम ही तोड़ कर कहते वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल यही और सिर्फ यही। कोई फूल नहीं है किसी बाग में, कौन सा? यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और हुजूर की बातों का जिक्र करते कहते, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फसा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो कहते करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहते फिर हुजूर कैसे थे? तो कहते सर और पैर तक के कैसे? तो कहते सर ता बकदम है, सर ता बकदम है, सर ता बकदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। ये शेर अगर मैं लखनऊ और दिल्ली के उलमा के बीच में पढ़ता तो शायद हर बंदा उठ करके इश्क में रक्स करता। क्या है देखो, सर से लेके पैर तक है सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल। इसी को अहमद रजा कहते हैं। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और आगे कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए, अल्लाह की कसम, वल्लाह कहते अल्लाह की कसम, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। इस पर मैं लोगों को कहता हूं, मलना नहीं कहा मेरे इमाम ने। नजाकत पता है, आप थकते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। नजाकत पता है, तवज्जो। एक होता है मलना, तवज्जो है, मेरी तरफ देख रहे हो? एक होता है मलना, मलना इसको कहते हैं, ये तर लिया मला। और एक होता है मिलना। फर्क समझ में आया? तकरीर सुनी नहीं जाती, सिर्फ देखी जाती। अगर सुनी जाती तो आप घर पे बैठ के सुन लेते थे, देखी भी जाती है ना, ये इसका असर है। एक है मलना और एक है मिलना। खुशबू मिलने से कोई फायदा नहीं होता, खुशबू मलने से होती। और इमाम क्या कहते हैं? मलना नहीं, यही तो गैरत इश्क है, यही तो गैरत। ये नहीं का वल्लाह जो मल जाए, नहीं मल नहीं का, मिल। जब मिल जाए क्या मेरे गुल का पसीना, मेरे नबी का पसीना सिर्फ मिल जाए तो मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। जब नबी का पसीना मिल जाता है तो दुल्हन महकने लगती है, और जब मल जाता है तो पूरी नस्लें महकने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आइए उनका जिक्र जल्दी जल्दी कर लेते तो बात दूर निकली। हलीमा कहती है यही बात कि इतना खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। यही बात चल रही, भूलोगे तो फिर भूलोगे, हैं मेरे साथ चलना। इतना हसीन बच्चा मैंने नहीं, मैंने कहा ये बच्चा ऐसा है, मेरा सीना खुश्क होता, सीने से लगाया तो दूध की नहर जारी हो गई सीने में। इसको काबे का तवाफ करा लेती हूँ, काबे का तवाफ करा लेती हूँ। मंजर अल्लाह ने जिन्हें काबा दिखाया वो तसव्वुर करे, जिन्होंने नहीं देखा है खुदा उनको जल्दी दिखाए, जिन्होंने देखा अल्लाह उन्हें बार बार दिखाए, सबको बार बार दिखाए, हजार बार दिखाए। अल्लाह हमारी नस्लों में किसी को उस वक्त तक मौत न दे जब तक के काबा और गुंबद खजरा का दीदार न कर। मिलाद की महफिल में आए हो, आमीन कहो, इंशाअल्लाह मुरादें जरूर पूरी हो।
کعبے کا طواف کرنے والے قیامت تک کریں گے، ادیب کریں گے، خطیب کریں گے، امام کریں گے، فقیہ کریں گے، مفتی کریں گے، محدث کریں گے، صحابہ نے کیا، اولیاء نے کیا، سب نے کیا۔ حلیمہ لیکن تیرا طواف تھا۔ طواف کیا تھا؟ حلیمہ کعبے کا کعبہ گود میں لے کر کے کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ حلیمہ کعبے کا کعبہ گود میں لے کر کیا طواف ہو رہا ہے۔ کوئی قرآن لے کے طواف کرتا ہے، کوئی دلائل الخیرات لے کے طواف کرتا ہے، کوئی ہاتھ میں تسبیح لے کے طواف کرتا ہے، کوئی بغل میں مصلی لے کے طواف کرتا ہے۔ او حلیمہ، تیری قسمت میں میرے ماں باپ قربان، میری نسلیں قربان، میری جان قربان، کیا تیرا نصیبہ ہے؟ گود میں خدا کا محبوب ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے دل نے چاہا میرے لال کو حجر اسود کو بوسا تو دلوا دوں، کیونکہ 2 سال سے پہلے میں واپس نہ آ سکوں گی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی میں حجر اسود کی طرف ان کو لے کر کے بڑھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حجر نکلتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ چومے حجر ان کو چومنے لگتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ عشق کی پہلی نشانی جس کو عشق ہوتا ہے وہ ذکر کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے کرتے آگے 2 نشانیاں رہنا جائے، اس لیے میں بات سمیٹتا ہوں، لیکن ایک ہی بات سن لیں۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں لے کر چلی نا تو میری سواری جہاں قدم رکھتی تھی وہاں پر ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، جنگل سوکھے ہوتے تھے، ہرے ہرے ہو جاتے تھے، درخت سوکھے ہوتے تھے، ہرے ہرے ہو جاتے تھے۔ جب لے کر گئی تو 7 بکریاں تھی اور میرے گھر میں 700 بکریاں ہو گئی، اور فرماتی ہیں فاقہ کشی تھی، رات رات بھر بچے روتے تھے، سوتے نہیں تھے، بھوک سے میں بھی بلکتی تھی، تڑپتی تھی۔ جس دن سے ان کو گھر میں لائی ہوں اس دن سے میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا ہے۔ میرے محلے کی عورتیں کہتی او حلیمہ بڑی غربت کے دن تو نے دیکھے ہیں، رات رات بھر چراغ نہ جلایا کر، تیل بچایا کر، کل کو کام آئے گا، رات سوتے وقت چراغ بجھا دینا چاہیے، اگر تو رات بھر چراغ جلائے گی تو پھر تو مفلس ہو جائے گی۔ حلیمہ نے ہنس کے کہا اللہ کی عزت کی قسم جس دن سے آمنہ کے للنا کو لائی ہوں اس دن سے گھر میں کبھی چراغ ہی نہیں جلایا، جو روشنی نکلتی ہے اس کے رخ کا اجالا ہے۔ حلیمہ کے محلے کی عورتیں کہتی تھی، پھر جب رات کو جمع ہوتی تھی کہتی حلیمہ تیرے بچے کو لے آ جا تاکہ چراغ نہ جلانا پڑے، اسی میں ہماری محفل روشن ہو جائے۔ کتنا ذکر کر میرا جی نہیں بھرتا، لیکن ٹائم بھی تو کہیں نا، عنوان ختم بھی کرنا ہے، تو پہلی بات ذکر کثرت سے، ان کا ذکر کثرت سے کرو۔ کبھی اللہ وہ وقت دے کہ انہی کا ذکر کریں اور انہی کا ذکر کرتے کرتے مر جائیں، انہی کا ذکر کرتے کرتے قبر میں جائیں، انہی کا ذکر کرتے کرتے قبر سے اٹھیں، اور انہی کا ذکر میدان محشر میں بھی کریں، اور انہی کا ذکر کرتے کرتے انہی کے ساتھ دامن پکڑ کر جنت میں جائیں۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبا تمہارے لیے۔ وہاں بھی انہی کا ذکر ہو، انہی کا ذکر جمیل ہو۔ میرا دل نہیں بھر رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذکر کروں، لیکن میرا دامن وقت کی قلت کھینچ کر کہتا ہے کہ دوسرے 2 نکات کی طرف بھی آنا چاہیے۔ دوسری نشانی، پہلی کیا؟ ذکر کثرت سے کر۔ نمبر 2، اور ان کا ذکر میں بڑا مزہ ہے، کافر کے سامنے کرو تو وہ بھی سر جھکا لے، یہ ان کے ذکر کی شان ہے۔ لیکن اتنا کہوں یہ بدماشی کب ختم ہوگی؟ سب کے ذکر کرتے ان کے نہیں کرتے۔ ابا کی شان بیان ہو جائے، میرے ابا ایسے، میرے دادا ایسے، میرے اللہ ایسے، میرے فلاں، چھوڑ یار ابا کا ذکر، ان کا ذکر کر جو سب کے ابوں کے ابا ہے۔ ایک بات کہوں روحانیت کے اعتبار سے وہ آدم کے بھی ابا ہے، وہ آدم کے بھی ابا ہے روح کے اعتبار سے، آدم جسم کے ابا ہے، وہ روحوں کے ابا ہے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، فکر رضا سے آگے نہیں بڑھوں گا، میرے امام کہتے ہیں ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ اب تشریح نہیں کروں گا، وقت ہی نہیں، اور آپ کے سر کے اوپر سے جائے گا کیونکہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے نا، ہاں وہ جانا ہے جائے وہ، لیکن برکت اس کی مل جائے گی۔ ان کی نبوت، چلو 2 جملے میں کہہ دیتا ہوں تاکہ سیکھ کر کچھ چلے جائے۔ جیسے وہ سب کے نبی ہیں ویسے وہ سب کے ابا بھی ہیں، روح کے اعتبار سے، سمجھ گئے؟ نبوت اور ابوت، ابا سے نبی سے نبوت اور ابا سے ابوت، اب سمجھے؟ اور عروس کہتے ہیں دلہن کو، اور پیسر کہتے ہیں بیٹے کو۔ اب آگے سنیے کیا؟ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پیسر کی ہے۔ حوا
عروس کس کی؟ انہوں نے ام البشر کہا ہے، لیکن میں آسان کر کے حوا کہہ رہا ہوں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے، ورنہ کہ یہ ام البشر کون ہے؟ لیکن سنیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ حوا عروس کس کی؟ حوا کس کی دلہن ہے؟ انہی کے پسر کی ہے، انہی کے بیٹے کی بیوی کو حوا کہتے ہیں۔ کن کے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم جسم کے باپ ہیں، محمد الرسول اللہ روحوں کے باپ ہیں۔ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ توجہ، جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ ارے جب روح زندہ ہے تو روحوں کا باپ، اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب روحوں کو زندہ مان لیا تو ساری روحیں جس کے صدقے میں ہیں اس کو زندہ ماننے میں کیا جاتا ہے؟ تو کہیں ان کا ذکر پھر ذکر ہے، کتنا ذکر کریں، ذکر سے جی نہیں بھرتا۔ اللہ کرے انہی کا ذکر کرتے رہیں۔